بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ آج ہماری تفسیر ہے سورہ ملک آیت نمبر 7 سے۔ سورہ ملک آیت نمبر 7 سے کیا ہے ہماری تفسیر انشاءاللہ۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کافر کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کافر کیا ہے چلائے گا۔ تو مطلب یہاں سے جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ جب کافر کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اس وقت کافر کیا ہے چلائے گا، آواز کرے گا۔ پھر جہنم کا جو مالک ہے، جہنم میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام خازن ہے، وہ فرشتہ جہنمیوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ کیا تم کو توحید کے بارے میں رسول نہیں بتائے؟ تو کافر کہے گا کہ ہاں ہمارے پاس کیا ہے رسول آئے تھے، لیکن کیا ہے ہم نے ان کا انکار کر دیا۔ وہی کیا ہے ان آیتوں میں کیا ہے ذکر ہے۔ چلیے اب تفسیر دیکھیں گے۔ اذا جب القو ڈالا جائے گا، القو ڈالا جائے گا کس میں؟ فیہا جہنم میں۔ جب کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعو سنے گا، لہا جہنم سے، شہیقاً۔ شہیقاً کا مطلب جب کافر کو جہنم کے قریب لے کر جائے گا تو ایسا وقت جو ہے نا جہنم آواز کرے گا۔ شہیقاً کا دو معنی ہے۔ ایک کافر کو جہنم کے پاس لے کر آئیں گے تو کیا ہے جہنم کافر کو دیکھ کر آواز کرے گا، چلائے گا، چلائے گا جہنم۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے، جب کافر کو جہنم کے قریب لے کر آئے گا اس وقت جو ہے نا کافر جو ہے نا چلائے گا، اس وقت جو ہے نا کافر چلائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ کافر کو جہنم کے پاس لے کر آئے تو کافر جہنم کو دیکھ کر چلائے گا، پہلی بات۔ دوسری جو تفسیر ہے، جب کافر کو جہنم کے پاس لے کر آئیں گے تو کافر جہنم چلائے گا۔ ایک جہنم چلائے گا اور ایک ہے کافر کیا ہے خود چلائے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اذا القوا فیہا جب ڈالا جائے گا، فیہا جہنم میں، سمعو سنیں گے، لہا اس میں، شہیقاً آواز۔ جب کافروں کو جہنم کے پاس لے کر آئیں گے تو ایسے وقت جو ہے نا کافر جہنم کو دیکھ کر چلائے گا، شہیقاً چلائے گا۔ ایک کافر چلائے گا جہنم کو دیکھ کر، دوسرا جہنم چلائے گا کافر کو دیکھ کر۔ دونوں تفسیر کیا ہے مفسرین نے کیا ہے کی ہے۔ شہیقاً کا مطلب آواز، ڈھونی آواز۔ علم نے فرمایا کہ جو گدھا جو آواز کرتا ہے اسے کہتے ہیں شہیقاً، یعنی کہ اس طرح کیا ہے جہنم جو ہے نا جہنمیوں کو دیکھ کر کیا ہے چلائے گا۔ تو وہی ہے تفور، اور جہنم کیسا ہوگا؟ تفور ہوگا۔ جہنم جو ہے نا تفور ہوگا۔ تفور کا معنی کیا ہے؟ مفسرین جو ہے نا جیسا کہ امام سعودی جو ہے نا اس کی مثال دیتے ہیں، چاول جو پکتا ہے گرم پانی میں کیا ہوتا ہے؟ چاول اوپر آتا ہے۔ جب پانی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو چاول اوپر آ کے جاتا ہے۔ اسی طرح جہنمی جو ہے نا جہنم میں اس طرح ابلیں گے، جس طرح چاول گرم پانی میں ابلتا ہے اس طرح جہنمی جو ہے نا جہنم میں ابلیں گے۔ وہی معنی ہے تفور۔ وہی ہے تفور، جہنم جو ہے نا اٹھتا رہے گا، بہت زیادہ گرم رہے گا۔ یہ تمام کیا ہے جہنم کے بارے میں ذکر ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے شریعت میں جو ہے نا جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آیت سے گزرتے تو جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ جب بھی ہمارے نبی جہنم کی آیت سے گزرتے تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے نا جہنم والی آیت ہے، وہاں بھی ہم کیا ہے اللہم انا نعوذ بک من النار کیا ہم کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی کہ آیت نمبر 7 میں ہی بتایا گیا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ایسے وقت جو ہے نا شہیقاً، ایک کافر چلائے گا جہنم کو دیکھ کر، دوسرا جہنم خود چلائے گا کافر کو دیکھ کر۔ پھر کیا ہوگا؟ تفور ہوگا۔ جہنم کیا ہے؟ تفور، مطلب جہنم اوٹتا رہے گا۔ کیسا اوٹے گا؟ جس طرح چاول جو ہے نا گرم پانی میں اوٹتا ہے اسی طرح جہنمی جو ہے نا جہنم میں اوٹتا رہے گا، اس طرح ابلتے رہے گا۔ تفور کا معنی کیا ہے؟ وہی ہے۔ دوسری جو بات ہے القو، اذا القو کا جو معنی ہے مفسرین نے کہا کہ جس طرح ہم لکڑی اٹھا کے جہنم میں پھینکتے ہیں، لکڑی اٹھا کے ہم آگ میں پھینکتے ہیں،
کوئی لکڑی اٹھا کے گیا ہم آگ میں پھینکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنمی کو اٹھا کر کیا ہے جہنم میں پھینکے گا، جہنمی کو اٹھا کر کیا ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں دیکھیے کہ تکادو تمیز من الغیظ، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا تو جہنم اتنا غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کیا ہے پھٹ جائے، وہ جہنم کے آپس میں پھٹ جائے، آدھا آدھا ہو جائے۔ وہ جہنم جو ہے نا کافروں پر غصہ اتنا ہوگا کہ وہ اتنا غصہ کی وجہ سے وہ پھٹ سکتا ہے جہنم۔ اللہ نے وہی فرمایا، دیکھیے تکادو قریب ہے کہ تمیز، تمیز کا مطلب پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، یعنی کہ جہنم غصے سے کیا ہے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ وہی اللہ فرمایا کہ تکادو قریب ہے کہ تمیز، الگ الگ ہو جائے گا من الغیظ، غصے سے۔ جہنم اتنا غصہ ہوگا کافروں پر، اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم الگ الگ ہو جائے۔ جہنم اتنا غصہ کرے گا کافروں پر، اللہ نے فرمایا کہ اس غصے کی وجہ سے کیا ہے جہنم کافروں پر کیا الگ الگ ہو جائے گا۔ جس طرح جسم آدھا آدھا ہو جاتا ہے، جہنم کیا ہے آدھا آدھا ہو جائے گا، کیونکہ جہنم بھی کیا ہے کافروں پر غصہ کرتا ہے۔ وہیں اللہ نے فرمایا کہ تکادو قریب ہے کہ تمیز، الگ الگ ہو جائے جہنم من الغیظ، غصے سے۔ جہنم کافروں پر غصہ ہوگا، اتنا غصہ ہوگا کہ جہنم جو ہے نا غصے سے الگ الگ ہونے۔ جس طرح ایک انسان غصہ ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، اپنے آپ کو یہ کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، اتنا غصہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جہنم بھی غصہ ہوگا بہت زیادہ، کس پر؟ کافروں پر، جس سے ایسا ہوگا کہ جہنم آدھا آدھا پھٹ جائے، ایسا ہو سکے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جہنم کیا ہے غصے میں اس طرح ہوگا جب کافروں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ کلما، جب القیا ڈال دیا جائے گا، کس فیہا، اس میں، فوجن، ایک فوج، مطلب کافروں کو کیا ہے اللہ جہنم میں داخل کر دے گا، کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا تو سألہم، پوچھیں گے، خزنتہا، اس کا خازن، دیکھیں دروازہ ہے، مطلب یہ روم ہے، سمجھیے کہ روم کا ایک واچ مین ہوتا ہے، اسی طرح جہنم کا ایک واچ مین ہے جس کا نام خازن ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو ایسے وقت جو ہے نا وہ جہنم کا جو واچ مین ہے، جہنم کا جو واچ مین مت بولیے، جہنم کا جو مالک ہے، خازن جسے کہتے ہیں، جہنم کا جو فرشتہ ہے جسے خازن بولتے ہیں، وہ خازن کیا ہے جہنمیوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کیا ہے اللہ کا رسول نہیں آئے تھے؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ کلما، جب کبھی القیا ڈال دیا جائے گا، فیہا، اس میں، فوجن، ایک فوج، ایک جہنمی کو کیا ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، سألہم، سوال کریں گے، خزنتہا، اس کا خازن، جہنم کا جو مالک ہے، جہنم کا جو فرشتہ ہے جس کا نام خازن ہے، وہ پوچھے گا جہنمیوں سے، علم، کا مطلب کیا، لم، نہیں، یأتیکم، تمہارے پاس، نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے؟ اے جہنمی، کیا تمہارے پاس کوئی فرشتے نہیں آئے؟ علم یأتیکم نذیر، تو جہنمی کہیں گے کہ قالو، جہنمی کہیں گے بلا، ہاں ہمارے پاس کیا ہے اللہ کی جانب سے رسول آئے تھے، ہمارے طرف کیا ہے اللہ کی جانب سے کیا ہے رسول آئے تھے، لیکن قد، تحقیق، جاءنا نذیر، تحقیق ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ خازن جو ہے نا وہ پوچھیں گے جہنمیوں سے کیا تمہارے پاس رسول نہیں ہے؟ الم یأتکم نذیر، جہنمی کہیں گے کہ قالو بلا، بلا کیوں نہیں، ہمارے پاس رسول آئے تھے، قد جاءنا نذیر، تحقیق ہمارے پاس کیا ہے اللہ کی جانب سے ڈرانے والے آئے تھے، لیکن فکذبنا، ہم نے ان کا انکار کر دیا، ہم نے ان کا جھٹلایا، رسول ہمارے پاس آئے لیکن کیا ہم نے ان کو نہیں مانا، بلکہ کیا کریں جہنمی، وقلنا، جہنمیوں نے کہا کہ ہم نے کہا، مثال طور پر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو یہ کافر کیا ہے فکذبنا، ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں، وقلنا، اور کافر کیا بولتے ہیں، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ما نازل نہیں کیا اللہ نے من شیء، کوئی چیز۔ جب کوئی رسول آتا یہ کافر بولتے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہیں، تم پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ تم پر قرآن وغیرہ نازل نہیں ہوئی، تم لوگ جھوٹ ہے۔ یہ کافر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے، اے محمد تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، تیرے پر کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ یعنی کہ جب یہ جو خازن ہے، جہنم کا جو خازن ہے، وہ پوچھیں گے جہنمیوں سے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے؟ تو جہنمی کہیں گے کہ قالو بلا، وہ کہیں گے کہ بلا، ہاں ہمارے پاس آئے تھے، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس اللہ کی جانب سے ڈرانے والے آئے تھے، لیکن فکذبنا، ہم نے ان کا انکار کر دیا، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ وقلنا، ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی،
ہم رسولوں کو بولتے تھے کہ تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی. جہنمی کیا ہے بولیں گے اس طرح. پھر اس کے بعد ان انتم الا فی ضلال کبیر، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان انتم نہیں ہے تم الا مگر فی ضلال کبیر مگر تم بڑے گمراہی میں. یعنی کہ جہنمی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان انتم، ان اور الا سے پہلے اگر ان آتا تو اس کا معنی نہیں ہے، نہیں ہے تم مگر فی ضلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں. یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گا کہ تم کیا ہے بہت بڑی گمراہی میں. یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جہنم میں لوگ کیا ہے بات بھی کریں گے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی آگ میں نعوذ باللہ اگر کوئی رہتا ہے تو بات نہیں کر پاتا، لیکن جہنمی جہنم سے بات بھی کریں گے. ایک شخص کو جہنم میں جب داخل کر دیا جائے گا تو وہ جہنمی کیا ہے جہنم سے بات بھی کرے گا، جہنم سے بات بھی کرے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جہنمی کا ہے بات بھی کر سکتے. جس طرح جہنمیوں نے کہا کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، رسول ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے کہا کہ رسولوں کو ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو. اس طرح جہنمیوں نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو کیا ہے اس طرح کہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ لوگ کیا ہے بہت بڑے گمراہی میں، مطلب جو جہنمی لوگ ہیں. پھر جہنمی لوگ کہیں گے کہ افسوس کرتے ہوئے کاش ہم لوگ کیا ہے رسولوں پر ایمان لاتے، ہم ان کی بات کو سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے. تو وہی کیا ہے جہنمی افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ قالو، وہ کہیں گے لو اگر کننا ہم نسمع ہم سنتے، یعنی کہ ہم نبی کی بات سنتے، او نعقل ہم سمجھتے نبی کی بات کو. جہنمی جہنم میں جانے کے بعد، کافر جہنم میں جانے کے بعد کہے گا کہ قالو، وہ کہے گا کہ لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے نبی کی بات، او نعقل یا ہم نبی کی بات سمجھتے، ما کن نہیں ہوتے، کننا ہم فی اصحاب السعیر بھڑکتے ہوئے آگ میں. کافر جو ہے نا خود جہنم میں کہے گا کہ وقالوا لو کننا نسمع، اگر ہم نبی کی بات سنتے، ونعقل ہم نبی کی بات، نعقل کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نبی کی بات کو ہم سمجھتے، ما کننا نہیں ہوتے ہم فی اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ میں. یعنی کہ افسوس کرتے ہوئے کیا ہے جہنمی اس طرح کہے گا. بلکہ جہنمی خود کیا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا. کل کافر جو ہے نا جہنم میں جا کر کہے گا کہ ہم غلط پر ہیں، ہم غلط پر تھے، اس کا اعتراف کرے گا کافر. وہی اللہ نے فرمایا کہ فاعترفوا، وہ مان لے گا بذنبہم اپنے گناہوں کا. کافر کہے گا کہ ہاں ہم غلط پر تھے. جہنم میں جانے کے بعد کافر بولے گا کہ ہاں ہم غلط پر تھے. اللہ نے فرمایا کہ فسحقا، دور ہو جا، اب اللہ کی رحمت سے دور ہو جا. سحقا کا مطلب دور ہونا. اللہ تعالیٰ کافروں سے کہے گا کہ اب تم یہ بولنے سے فائدہ نہیں کہ ہم غلط پر تھے، نہیں، فسحقا تم دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے. فسحقا لاصحاب السعیر، تم کیا ہے جہنم والے ہیں. اصحاب والے، السعیر جہنم والے. یعنی کہ اب تم یہ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی معاف فرما، نہیں. اللہ نے فرمایا کہ فسحقا، اب کیا ہے تم دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، لاصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ پر. اب تم کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ پر. فسحقاً کی ایک تفسیر بعض مفسرین نے کہا کہ وہ جہنم کے گھڑا کا نام، جہنم کے ایک گھڑا کا نام جو ہے نا سحقاً. بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا معنی دور ہونا، یعنی کہ اللہ جہنمیوں سے کہیں گا کہ فسحقاً تم میری رحمت سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم کیا ہے لاصحاب السعیر، تم جہنم والے ہیں. یہاں دیکھیے اللہ نے آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا. جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو ایسے وقت کیا ہے جہنم میں بہت خراب آواز آئے گی. یہ جہنم جو ہے نا کافر کو دیکھ کر بہت خراب آواز کرے گا، جس طرح گدھا آواز کرتا ہے اس طرح آواز کرے گا. دوسری جو تفسیر ہے یہ خود کیا ہے کافر جو ہے نا جہنم کو دیکھ کر کیا ہے بہت غلیظ آواز کرے گا. کافر بھی جس طرح گدھا آواز کرتا ہے اس طرح کافر جو ہے نا جہنم کو دیکھ کر کے اس طرح آواز کرے گا. شہیقاً وہی تفور، جہنم کیا ہے ابلتا ہوگا. جس طرح چاول کیا ہے پانی میں ابلتا ہے اس طرح جہنمی جو ہے نا جہنم میں ابلے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے نا غصہ سے پھٹ سکتا ہے. جہنم کافروں پر اتنا غصہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم دو آدھا ہو جائے. اس طرح جہنم جو ہے نا کافروں پر بہت زیادہ غصہ ہوگا. پھر جب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنمیوں کو جہنم میں داخل کریں گے تو ایسے وقت جو ہے نا جو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے؟ تو جہنمی کہیں گے کہ قالوا بلا، ہمارے پاس رسول آئے لیکن ہم نے ان کو فکذبنا، ہم نے ان کا انکار کر دیا اور ہم نے رسولوں سے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اے جہنمی تم بہت زیادہ گمراہ میں ہی.
پھر جہنمی افسوس کریں گے کاش ہم نبی کی بات سنتے تو آج کا ہم جہنم میں نہیں رہتے، اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کافر کہیں گے کہ ہاں واقعی کیا ہے ہم گنہگار تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ فسحقا، تو اب تم رحمت سے دور ہو جاؤ، لاصحاب السعیر، اب تم کیا ہو، جہنم والے ہو۔ دیکھیے اس کے یہاں جو جہنم کا ذکر کرنے کے بعد فوری اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ قرآن جب بھی برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے تو قرآن میں فوری کیا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو وہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین، بے شک جو، یخشون، ڈرتے ہیں، ربهم، اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی ہم کیا اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں ہم لوگ۔ پہلی جو تفسیر ہے یخشون، ڈرتے ہیں، ربهم، اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں، یعنی کہ ہم نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم کیا ہے رسول سے پھر بھی ہم کیا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا پھر بھی کیا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان تنہائی میں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے تو وہ نہیں کہ گویا کہ اس نے اللہ سے ڈرا ہے۔ تیسری جو تفسیر ہے، تنہائی میں ایک مسلمان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ یخشون، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، تنہائی میں۔ ایک جو تفسیر ہے ہم اللہ کو نہیں دیکھے لیکن پھر بھی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا ہم کیا ہے تنہائی میں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تیسرا تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ان تین لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لہم مغفرہ، ان کے لیے کیا ہے مغفرت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ اجر کبیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وہ اجر کبیر سے مراد مفسرین نے کہا کہ جنت ہے، جنت ہے، یعنی کہ یہاں جو ہے نا جو لوگ یخشون مطلب ڈرنا، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غیب میں، تنہائی میں رہتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں تو اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں تو کیا ہے ایسے وقت جو ہے نا اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لہم مغفرہ واجر عظیم۔ مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ یہ چاروں صحابہ کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں 4 صحابہ ایسے تھے جو یخشون ربهم بالغیب، پورے صحابہ ایسے ہی، لیکن مفسرین نے کہا کہ خاص 4 صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ صحابہ تھے جو اپنے رب سے کیا ہے تنہائی میں ڈرتے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو 4 صحابہ جو اپنے تنہائی میں کیا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ وہ 4 صحابہ تھے جو تنہائی میں جو ہے نا اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ یخشون ربهم بالغیب، اللہ نے فرمایا کہ لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ دل میں جو بات تم چھپاتے ہو، یا بعض لوگ کہتے ہیں دل میں بات چھپاتے ہیں اور زبان سے ایک بولتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ دل میں جو چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو زبان سے جو بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا، جو تم چھپاتے ہو، قَوْلَكُمْ، تمہاری بات میں، یعنی کہ ایک مسلمان کہے بات کو چھپاتا ہے، او یا اجہروا بھی، یا تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو۔ اصل کیا ہے مسئلہ، کافر جو ہے نا چپ چپ کر ہمارے نبی کے خلاف پلاننگ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تمہارے جو چپ چپ کر بات کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی اجہروا بھی، یا تم کیا ہے آواز سے بات کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی اجہروا مطلب جہری، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ جہری نماز فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی جہری نماز جسے آواز سے پڑھی جاتی ہے، سری نماز ظہر اثر ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ہلو بات کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ابھی اجہروا بھی، جو تم آواز سے بات کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا دل میں جو تم چھپاتے ہو، زبان سے جو بولتے ہو، وہ بھی دونوں اللہ کے سامنے برابر ہے، دو بھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس طرح تم زبان سے آواز سے بولتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دل میں جو چھپاتے ہو وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کیا ہے جاننے والا ہے۔ سینوں میں جو تم سوچتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مفسرین نے کہا کہ انسان کیا اچھا سوچے، جو انسان اپنے دل میں جو دل و دماغ میں جو خیال آتا ہے وہ بھی انسان اچھا سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے نا، انسان جو سوچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کی بات کیا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الا یعلم
کیا تم نہیں جانتے من خلق کس نے تم کو پیدا کیا. الا یعلم, الا کا مطلب کیا نہیں, یعلم جانتے, کیا تم نہیں جانتے من خلق کس نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بات کو بھی جانتا ہے, ہم جو آواز سے بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَهُوَ اللطیف, اور وہ کیا ہے لطیف ہے. لطیف کا مطلب باریکی بات کو بھی آپ کو جانتا ہے, آپ کی جو باریک بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور خبیر ہے, دلوں کی بات کو بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لطیف مطلب آپ کی باریک جو بات ہوتی ہے, مطلب انسان جو تنہائی میں جو بات کرتا ہے, دل میں جو بات سوچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور خبیر ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے ظاہر کے, آپ کا باطن اور ظاہر دونوں کو کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 12 میں اللہ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں, 11 میں جہنمیوں کا ذکر ہے, 12 میں اللہ نے کیا ہے جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے مشرکوں کا جو یہ ہے, مشرک جو ہے نا چپ چپ کر کے ہمارے نبی کے خلاف پلاننگ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ, جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, جو تم کیا ہے کھلم کھلا کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے. پھر اللہ نے ایک سمجھانے کے انداز میں کہا کہ اللہ یعلم من خلق, کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو وہ تمہاری دلوں کی بات بھی جانتا ہے. وہ اللطیف الخبیر, وہ تمہاری دلوں کی بات کو جانتا ہے, تمہاری ہر چیز کو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے.